السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو آج جو ویڈیو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں وہ ویڈیو بنیادی طور پہ جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری حاجی جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کمپلین بھی آئی ہے کہ سرکاری حاجیوں کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہیں، تھوڑے سے ویژولز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں اور اوورال جو ہے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 جون کی جو فلائٹ گئی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرائیویٹ کوٹا جو ہے اس میں لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور پرائیویٹ کوٹا جو ہے اس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اور کب تک جو ہے وہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اور آپ اپلیکیشن دیتے ہوئے خاص طور پہ 1-2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے، ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ ہوا ہے، تو میں آپ کے وہ بھی گوش گزار کروں گا، شاید آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دیکھیں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے وہ ہم دیکھ بھال کے کریں، کسی کو ویٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے اگلے بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے میں آپ سے وہ ڈسکس کرتا چلوں۔ ہوا یہ کہ ہمیں چونکہ باہر سے بھی لوگ حج کے لیے اپروچ کر رہے ہیں، تو فارنر جو ہیں اوورسیز جو ہیں وہ ہمیں باقاعدہ طور پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاسپورٹ وغیرہ بھیج دیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ بھیج دیتے ہیں۔ جو لاہور آفس آ سکتا ہے وہ آفس آ جاتا ہے، جو نہیں آ سکتا وہ آن لائن ہی ہم سے سارے معاملات جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ ہماری طرف سے الحمدللہ جا رہے ہیں، ناروے سے، فرانس سے، اٹلی سے، قطر سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں حج کے لیے۔ ہوا یہ کہ ایک دوست نے میسیج کیا اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ ہم میاں بیوی جانا چاہتے ہیں۔ پیکج کی بات شروع ہوئی، چیزیں کرتے کراتے چیزیں فائنل ہو گئیں جی کہ یہ اتنے کا پیکج ملے گا، اتنے دن کا پیکج ہے، اور یہ معاملات ہیں سارے۔ اچھا، میں نے کہا جی آپ پھر دیکھ بھال لیں، آپ سوچ لیں، آپ پھر لیں، چیک کر لیں، پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا جی پھر دیکھ لیں، دیکھیں ہمارے ساتھ نا اس سے پہلے ایک بندے نے ایسے کیا، چیزیں بھیج دی، سب کچھ کر لیا، وہ تو شکر ہے ہم نے ابھی ڈیٹا فیڈ کرنا نہیں شروع کیا تھا، تو جیسے ہی ایک دن گزرا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو کسی اور جگہ سے جا رہے ہیں، ہماری بات ہو گئی ہے۔ خیر میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اب ویسے یہ ایک ہوا معاملہ کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں جا رہے۔ میں نے پہلے جب ان کو کہا کہ یار آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، کہا جی سوچ لیا ہے، اب تو مر جائیں گے تبھی ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے، ادروائز تو ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ ساری چیزیں ہوگی، فائنل ہوگی، اور میں فیڈنگ کر رہا تھا۔ حقیقت بات ہے یہ، کیونکہ اب قریب دن آ گئے ہیں۔ 21 جون کو ہماری جو فلائٹ جانی ہے شارٹ پیکج والوں کی، اور 17 جون کو جانی ہے ہماری لانگ پیکج والوں کی فلائٹ، تو اس وجہ سے ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہوا ہے، تو ہم فیڈنگ کر رہے تھے چیزیں۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا، میں نے ان کو پھر کہا کہ دیکھیں آپ سوچ لیں، آپ ایک مرتبہ پھر تسلی کر لیں۔ میں کہا نہیں جی نہیں، فائنل ہے۔ میں نے جب چیزیں شروع کر دی تو 1 گھنٹے کے بعد ان کا ہے نہیں جی وہ ہم تو نہیں جا رہے، آپ کا جو نقصان ہوا ہم دے دیتے ہیں۔ دیکھیں بات نقصان ہمارا تو ہو گیا جو ہونا تھا نقصان، لیکن یہ کہ یہ اچھا نہیں لگتا، ہم مناسب نہیں لگتا اب ہم آپ سے پیسے لیں۔ یہ کوئی مطلب وہ خاندانی بندوں والی حرکت تو نہیں ہے کہ آپ سے ہم پیسے لینا شروع کر دیں کہ نہیں جی آپ ہمیں پیسے دیں، ہمارا جو نقصان ہوا ٹھیک ہے، وہ جو نفع نقصان کام میں ہوتا ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں تو obvious سی بات ہے آپ 6-7 جگہوں سے پتہ کرنے کے بعد جا رہے ہیں، آپ پوچھنے کے بعد جا رہے ہیں، آپ اپنی تسلی کرنے کے بعد جا رہے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے ڈسکس کرنے کے بعد جا رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح نہ کریں کہ اگلے بندے کے ساتھ یہ والے معاملات ہوں کہ وہ کر کے بیٹھا اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں جا رہے، تو اگلے بندے کا نقصان ہے۔ نقصان اس میں 2 قسم کا ہے، ایک تو فارم وغیرہ کا یا دوسری چیزوں کا نقصان تو اپنی جگہ پہ ہے۔ آپ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ نے بک کر لیا، اب اس پورے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں کسی نے پوچھا سیٹس ہیں، اگر ہماری فل ہو گئی ہیں، ہم نے کہا نہیں ہے، اب جیسے ہی آپ نے کہا ہم نہیں جا رہے، سیٹیں تو خالی ہو گئیں، ہم ان کو بھی انکار کر بیٹھے، آپ بھی نہیں جا رہے، تو یہ جو پرابلم ہے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ تو برائے مہربانی خدا کا واسطہ ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی، میں یہ نہیں کہتا ہمارے ساتھ ہی جائیں، کسی کے ساتھ بھی جائیں، آپ تب جائیں جب آپ نے فائنل کرنا ہو۔ یہ کوئی خاندانی حرکت نہیں ہوتی، یہ بہت عجیب و غریب، یہ جس کو کہہ لیں آپ کے، یہ بڑی عجیب حرکت سمجھی جاتی ہے کہ یہ کوئی انسانوں والی بندوں والی بات نہیں ہوتی۔ بات کریں، فائنل کریں، جائیں، کہیں جی ہم نے لینا ہے، نہیں آپ 250 بار آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، آپ سوچ لیں جانا ہے نہیں جانا، کس کے ساتھ جانا ہے، سوچ لیں، آپ کے پاس بڑا مارجن ہے۔ تو یہ ایک تو گزارش تھی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان سے سرکاری کوٹے پہ گئے ہیں جی 2 تاریخ کو۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ بھی پڑھنا تھا لوگوں نے،
تو وہاں پہ 30 ایک حاجی جو تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو رہائش کمرے وغیرہ نہیں مل رہے تھے، سامان پکڑ کے باہر ہوٹل کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ میں ایک آدھ تصویر جو ہے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا کہ جناب یہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، تو یہ بے یار و مددگار ہے، 30 کے قریب حاجی ہیں، ان کو رہائش نہیں ملی، کبھی ایک ہوٹل لے جاتے کبھی دوسرے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آپ یہاں پہ سامان رکھیں باہر ایک ہوٹل کی لابی میں، اور آپ جمعے کی نماز پڑھ لیں، جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم آپ کو پاکستان ہاؤس لے جائیں گے، یا ہم پاکستان ہاؤس رابطہ کریں گے، پھر آپ پوچھیں گے آپ کا ہوٹل یا آپ کا کمرہ یا کون سی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ معاملہ سرکاری حج والوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اچھا، اس سے قبل بھی سرکاری حج والوں کا معاملہ جو ہے وہ ایک آدھ اور بھی کسی فیملی نے یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیں جی سرکاری حج پہ ہم نہیں جاتے، اس کی وجہ ہے کہ سرکاری حج پہ ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، دور بہت تھا، گرمی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ زیادہ بندے جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ پرابلم ہے کہ ایک جگہ پہ بندے زیادہ ہوتے ہیں، تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو دوسری جگہ پہ آپ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ پیکج کم ہوتا ہے، ریٹ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوورال، اور دن زیادہ ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کو سہولت ہے تو پھر مشکل بھی ہوتی ہے ساتھ میں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس نے VIP جانا ہو نا، تو وہ پھر وہ نہ پیسوں کو دیکھے نہ کسی چیز کو، وہ پھر جائے۔ VIP لوگ پیکج ہیں، 5 سٹار 4 سٹار 5 سٹار کے پیکیجز ہیں، وہ پھر 30 لاکھ 28 لاکھ 25 لاکھ میں پیکیجز ہیں۔ تو اگر آپ نے اویل کرنے آپ وہ کریں، اگر آپ آسائش پسند ہے، یا آپ C کیٹیگری D کیٹیگری کے ساتھ پرائیویٹ میں چلے جائیں، تو یہ آپشنز بھی آپ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ C D کیٹیگری گورنمنٹ کی جو ریٹس ہیں ان سے کوئی 1.5-2 لاکھ روپے ہی مہنگا ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو حاجی گئے ان کے حوالے سے تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں پرائیویٹ۔ اگر آپ نے کسی بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ساتھ اپنی بات کرنی ہے تو آپ فوری کر لیں، پچھے 2-3 دن کے اندر اگلے مزید یہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ کوٹا سرکاری وہ پرائیویٹ جو ہے وہ بھی آپ کے فارم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور فارم وغیرہ فل کر کے انہیں بھیجنا شروع کر دینا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے جانا ہے تو آپ اگلے 1-8 دن کے اندر اندر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کر کے آپ ان سے کوئی بھی جو پیکج آپ لینا چاہتے ہیں اس بندے سے رابطہ کریں۔ ہمارے سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس C کیٹیگری میں کچھ سیٹیں لانگ میں باقی ہیں، شارٹ میں آلموسٹ فل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر رابطہ کر کے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ ریٹ وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا حج کا سفر جو ہے جاری کر سکتے ہیں۔ لانگ پیکج میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، شارٹ پیکج میں اویلیبل نہیں ہے آلموسٹ۔ تو اگر آپ نے جانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ لانگ پیکج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ آج کی ویڈیو تھی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمارا نمبر نیچے دیا گیا ہوتا ہے، اس نمبر پہ کسی بھی ٹائم آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 6 بجے سے پہلے کال کر لیں، 6 بجے کے بعد واٹس ایپ یا میسیج کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں، ہم رپلائی کرتے ہیں۔ اگین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔